پاکستان میں پیٹرول کی قیمت قریبی ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ۔ پاکستانی کرنسی کے اعتبار سے چین میں پیٹرول 360 روپے فی لیٹر ہے۔ بھارت میں پیٹرول کی قیمت 302، بنگلہ دیش میں 288 روپے ہے، افغانستان میں 270 روپے، سری لنکا میں 370 روپے اور مالدیپ میں 289 روپے فی لیٹر قیمت مقرر ہے۔ جنگ سے متاثرہ ایران میں بھی پیٹرول صرف 6 روپے فی لیٹر میں فروخت ہو رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں اضافے پر مہنگائی کا طوفان آنے لگا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی کرایوں میں مزید 5% اضافہ۔ ٹرانسپورٹرز نے آج خود کرائے بڑھائے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب یا اتھارٹی نے کرائے بڑھانے کا حکم نامہ جاری نہیں کیا۔ ادھر گڈز ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی 10% بڑھا دیے گئے۔ پنجاب کے تمام شہروں سے چلنے والی گڈز ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں اضافہ مسترد کرتے ہیں۔ اپنے بیان میں مزید کہا کہ حکومت نے پیٹرول کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ حکمران عالمی مارکیٹ کا نام لیتے ہیں اور بھاری لیوی عوام سے وصول کر رہے ہیں۔ پیٹرولیم لیوی کا پیٹرول کی عالمی مارکیٹ میں قیمت سے کوئی تعلق نہیں۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے 1.32 ارب ڈالر قرض قسط کی منظوری دے دی۔ EFF پروگرام کے تحت پاکستان کو 1.10 ارب ڈالر ملیں گے۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے لیے 22 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ IMF کا ٹیکس نیٹ بڑھانے اور اصلاحات جاری رکھنے پر زور۔ بجلی، گیس اور پیٹرولیم قیمتیں لاگت کے مطابق رکھنے کی ہدایت۔ IMF کا سرکاری اداروں کی نجکاری اور اصلاحات تیز کرنے کا مطالبہ۔ IMF کے مطابق پاکستان کی معیشت میں استحکام آ رہا ہے۔ مشرق وسطی جنگ کے باوجود پاکستان نے معاشی اہداف حاصل کیے۔ معاشی اصلاحات کے ذریعے پاکستان طویل مدت معاشی گروتھ حاصل کر سکتا ہے۔ مہنگائی کی شرح رواں مالی سال میں 7.2% رہنے کا تخمینہ ہے۔ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر 17.5 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے۔ ایران سے جلد جواب ملنے کی توقع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر امید۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران کی فوج ختم ہو گئی، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ معاملات آگے نہ بڑھے تو دوبارہ پروجیکٹ فریڈم کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ پروجیکٹ فریڈم پلس ہوگا، ساتھ کچھ دوسری چیزیں بھی شامل ہوں گی۔ روس اور یوکرین میں جنگ بندی 3 دن سے زیادہ طویل ہو سکتی ہے۔ اس جنگ میں ہر ماہ ہزاروں فوجی لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ میں اس قتل و غارت کو ہر صورت روکنا چاہتا ہوں۔ 3 روزہ جنگ بندی شروعات ہے، اس جنگ کا مکمل خاتمہ چاہتا ہوں۔ ایران کا امریکی تجاویز پر غور جاری، جب کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے تو اس کا اعلان کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں امریکہ نے جنگ بندی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی، کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری تیاری 1000% ہے۔ امریکی CIA نے ہماری میزائل صلاحیت پر غلط رپورٹ دی۔ ایران کی میزائل صلاحیت اب 75 نہیں 120% ہے۔ سفارتکاری پر امریکہ ملٹری ایڈوینچر کرتا ہے۔ ایران کبھی بھی دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا۔ امریکہ ایران مذاکرات اگلے ہفتے اسلام آباد میں ہو سکتے ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ اخبار نے معاملے سے وابستہ افراد کا حوالہ دے کر کہا ہے امریکہ اور ایران ثالثوں کے ساتھ مل کر ایک صفحے کی ایک دستاویز پر کام کر رہے ہیں جس پر 14 نکات پر مشتمل ایک مفاہمت کی یادداشت تحریر ہوگی۔ 1 ماہ پر مشتمل مذاکرات کے لیے ضوابط طے کیے جائیں گے۔ ڈرافٹ میں ایران کے ایٹمی پروگرام پر بات چیت بھی شامل ہے۔ آبنہ ہرمز میں تناؤ کم کرنے اور ایران کے افزودہ یورینیم سے نمٹنے کا طریقہ کار بھی شامل ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان اہم معاملات اب بھی حل طلب ہے۔ امریکہ کی طرف سے ایران پر پابندیوں میں نرمی کے معاملے میں بات چیت پر رکھنا آ سکتا ہے۔ اخبار کے مطابق اگر بات چیت میں پیش رفت ہوتی ہے تو مذاکرات کے لیے دیے جانے والے 1 ماہ کے عرصے میں باہمی اتفاق رائے سے اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا اماراتی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ ایران مذاکرات کی حمایت پر زور۔ سرگئی لاوروف نے کہا خطے میں کشیدگی دوبارہ بڑھنے سے روکنے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ روس نہیں چاہتا دوبارہ کشیدگی سے خطے کا استحکام خطرے میں ڈالا جائے۔ استعمار اور استحصال کی پالیسی کا مستقبل کی دنیا میں کوئی مقام نہیں ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں جس طرح رواداری ایرانی قوم کی ثقافت میں گہری جڑیں رکھتی ہے، اسی طرح ظلم کے خلاف جدوجہد بھی سرزمین کی تاریخ میں نمایاں ہے۔ ایران کی مسلم امہ پالیسی باہمی احترام اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات کے فروغ پر قائم ہے۔
امریکی محکمہ خزانہ کا ایران کو ہتھیار حاصل کرنے کی کوششوں میں مدد کے الزام میں 10 افراد اور کمپنیز پر پابندی کا اعلان۔ چین اور ہانگ کانگ سے تعلق رکھنے والے افراد اور کمپنیز بھی شامل۔ ان افراد اور کمپنیز پر الزام ہے کہ شاہد ڈرون بنانے کے لیے خام مواد پہنچانے میں بھی ایران کی مدد کی ہے۔ اعلان امریکی صدر ٹرمپ کے دورہ چین سے چند روز قبل کیا گیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے قطری وزیر اعظم کی ملاقات۔ خطے کی تازہ صورتحال، کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر بات چیت۔ پاکستانی ثالثی کوششوں کو علاقائی امن و استحکام کے لیے اہم قرار دیا گیا۔ بحران کی بنیادی اسباب کو مذاکرات اور پرامن ذرائع سے حل کرنے پر زور۔ قطری وزیر اعظم کا کہنا تھا تمام فریقین جاری سفارتی کوششوں میں مثبت کردار ادا کریں۔ جامع معاہدہ ہی خطے میں دیرپا امن کی ضمانت ہے۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں ایران امریکہ 47 سال بعد مذاکرات پر آمادہ ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا فیوچر آف فائنانس سمٹ 2026 سے خطاب کرتے ہیں پاکستان نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ خطے میں کشیدگی کے باعث عالمی سطح پر توانائی کا بحران پیدا ہوا۔ اصلاحات سے ہی معاشی استحکام ممکن ہے۔ حکومتی اقدامات سے پاکستان پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ جدید ٹیکنالوجی تمام شعبوں میں انقلاب برپا کر رہی ہے۔ معرکہ حق کے دوران پاکستان ایئر فورس کی سائبر آپریشنز ٹیم نے دشمن کو ہلا کر رکھ دیا۔ مؤثر سائبر حملوں نے بھارت کے بجلی، پیٹرولیم اور انرجی گرڈز کو مفلوج کر دیا۔ حساس عسکری اور سرکاری تنصیبات سے اہم ڈیٹا حاصل کر کے دشمن کی صلاحیتوں کو دھچکا پہنچایا۔ سائبر شاہینوں نے بھارتی فضائیہ کو گھات لگا کر نشانہ بنایا اور سنبھلنے کا موقع تک نہ دیا۔ قوم اپنے سائبر شاہینوں کو سلام پیش کرتی ہے جنہوں نے پاکستان کی برتری کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ معرکہ حق کی عظیم فتح کا 1 سال مکمل۔ ترکی میں پاکستانی سفارت خانے میں خصوصی تقریب۔ مختلف ممالک کے نمائندوں، عسکری شخصیات اور پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی۔ وطن عزیز کی کامیابیوں، قومی یکجہتی اور پاک ترکی تعلقات پر خصوصی گفتگو۔ شرکاء نے کہا معرکہ حق نے خطے میں امن و استحکام اور قومی خود مختاری کے لیے جدوجہد کی روشن مثال قائم کی۔ مقررین نے وسطی ایشیا کو بڑے بحران سے بچانے کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں کو سراہا۔ وطن سے محبت اور عزم استقلال کی نئی صدا۔ ISPR کے نئے نغمے للکار کا ٹیزر جاری۔ نغمے میں پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے والے ہر دشمن کو برملا للکارا گیا۔ بول معرکہ حق کی روح کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ آپریشن بنیارم مرصوص میں بھارت کی عبرتناک شکست پر جشن۔ ملک بھر میں ریلیاں، پاک فوج سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ بلوچستان میں زیارت، سنجاوی، ہرنائی، لورالائی، قلات اور چمن میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ پاک فوج کے حق میں نعرے۔ معرکہ حق میں کامیابی پر فیلڈ مارشل اور افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ راجن پور، رحیم یار خان، لودرا، لیاقت پور میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ شرکاء کا پاک فوج کی شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم۔ ہری پور میں معرکہ حق کی مناسبت سے فن گالا پروگرام، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ملی نغمے پیش، پاکستانی مسلح افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے کل جماعتی حریت کانفرنس کی کال پر مظفر آباد میں بنیانم مرصوص ریلی کا انعقاد۔ شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ PTI دور میں صرف باتیں ہوتی تھیں، ترقی منجمد ہو گئی تھی۔ تحریک انصاف کے 3.5 سال میں ایک نئی اینٹ تک نہیں لگائی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا تقریب سے خطاب، کہا پنجاب بھر میں صحت اور نئی سڑکوں کے منصوبے تیزی سے جاری ہیں۔ سیالکوٹ میں خطی رقم خرچ کر کے پروجیکٹس شروع کروائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیالکوٹ کو علامہ اقبال ٹیچنگ ہاسپٹل کا منصوبہ دیا۔ جیل، سرکاری دفاتر، خواتین کی یونیورسٹی پر رقم خرچ ہو رہی ہے۔ 54 ایکڑ پر پارک تعمیر کیا جا رہا ہے۔ حکومت کا خدمت کا سفر رواں دواں ہے۔